السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 35 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے یک کی مثال ختم کر کے گفتگو جو تھی وہ انٹرنل ریپرزنٹیشن کی جانب ہم لے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں بھی اور درمیان میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی تھی کہ ٹھیک ہے، ان پٹ جو ہے کمپائلر کی وہ ٹپکلی ایک پروگرام ہوگا، ہمارے کیس میں کسی پروگرامنگ لینگویج میں، لیکن کمپائلر کی جو سٹیجز ہیں پارسنگ کی، اسکیننگ کی بھی اگر آپ شامل کر لیں، اور بعد میں مڈل اینڈ جو بیک اینڈ ہے، انہوں نے جو اپنی کاروائی کرنی ہے، شیورلی ان کے لیے ان پٹ سورس جو ہماری ہیومن ریڈیبل فارم ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے. اس کے لیے ہم کوئی اور فارم استعمال کریں گے یا ایز اے کمپائلر رائٹر. اب اس سلسلے میں یہ بھی بات میں نے کہی تھی کہ صرف ایک انٹرنل ریپرزنٹیشن نہیں، اس کے لیے کئی ریپرزنٹیشنز اویلیبل ہیں، اور اس کی خاطر کئی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. بلکہ ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ کو جو سورس لینگویج ہے اس کے کیریکٹرسٹکس، اس میں صرف سنٹیکس نہیں بلکہ سیمانٹکس بھی، اس کے علاوہ جو ٹارگٹ مشین ہے جس کے لیے آپ کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں اس کی جو باتیں ہیں، یعنی کہ اس کا انسٹرکشن سیٹ کیا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایڈریسنگ موڈز کیا ہے، کتنے رجسٹرز ہیں، کیش کتنی بڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے جو بقیہ سٹیجز ہیں کمپائلر کی، ان میں جو کاروائی کرنی ہے اس کے لیے جو اوریجنل آپ کا سورس کوڈ تھا یا جو سورس آپ کو ملا تھا ایز اے کمپائلر، اس کو آپ موسٹ لائکلی ٹرانسفارم کر کے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن لگا کے آپ اپنی سٹیجز میں اس کو استعمال کریں گے. اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کمپلیشن کے حوالے سے ضروری نہیں کہ کاروائی سمپلی یہ ہو کہ بھئی آپ نے ایک سورس کوڈ کسی لینگویج میں لیا اور اس کے لیے اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دی. ایسی بھی کئی مثالیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جس میں یہ جو کمپلیشن لفظ ہے اس کا اگر ٹرانسلیشن کی سینس میں اس کو سمجھا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک سی کا پروگرام جو ہے اس کو جاوا میں کنورٹ کرنا ہے، یا ایک جاوا کا پروگرام ہے اس کو میں نے سی پلس پلس میں کرنا ہے، یا جاوا کو میں نے سی شارپ میں کنورٹ کرنا ہے. ایسی بھی کاروائی ہوتی رہتی ہے. اور دوسری وہ مثالیں جو میں نے شروع میں دی تھی کہ فرض کریں ایک ڈیٹا بیس ہے، ایک انجن ہے جس نے ایس کیو ایل جو لینگویج ہے اس کی کیوری لینگویج جو ہے اس کو اس نے پارس کر کے پھر ایونچولی اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. یہاں پہ بھی وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں اور آئندہ مختلف جو کورسز آپ نے کیے تھے اس کے بعد، ان میں آپ کو پارس ٹریز، سنٹیکس ٹریز، ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں. اور ان کا حوالہ یوں دیا جاتا تھا کہ جب آپ اپنی کسی ایپلیکیشن میں یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو جو ایپلیکیشن ہے وہ آپ کی پروگرام کو لے لیں یا ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کو لے لیں یا جو بھی چیز ہے اس کو کسی اور فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اس فارم سے پھر وہ بقیہ کاروائی کرتا ہے، جس طرح ڈیٹا بیس انجنز جو ہے وہ کیوری آپٹمائزیشن کرتے ہیں. تو یہ جو آئی آر والا معاملہ ہے یہ کافی ایکسٹینسو ہے، اس میں کئی آپشنز ہیں، کون سی ہم استعمال کریں گے. اور بلکہ یہ کہ ضروری نہیں کہ کمپلیشن کے حوالے سے صرف ایک ہی فارم استعمال کریں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی فارمز ہم سائملٹینیسلی بھی، یا یہ کہ ایک سٹیج میں ایک فارم ہے، اگلی سٹیج میں کوئی اور فارم استعمال ہم کرنی شروع کر دیں گے، یا جو کمپائلر ہے وہ ایسا کرے گا. اب یہ چوائسز کیا ہیں، ان کے لیے ان کی اپنی مکمل ڈسکشن بھی ہے، ان کے ریزنز، پروز اینڈ کونز بھی ہیں، جو کہ ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ کو سمجھنے پڑیں گے. اور یہ نہیں ہم اس کورس میں خاص طور پہ کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو ایک انٹرنل ریپرزنٹیشن ہے یہی سب سے بہتر ہے، اسی کو ہمیشہ استعمال کرو. یہ تو اب وہ ایکسپیرینس جو ایز اے کمپائلر رائٹر جو ہے، یا جو اچھے کمپائلرز اویلیبل ہیں ان کو دیکھ کے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری ایپلیکیشن میں اگر ایز اے کمپلیشن ایکٹیویٹی میں نے کوئی انٹرمیڈیٹ فارم استعمال کرنی ہے یا ایک سے زیادہ، تو وہ کون سی ہوگی. اب ہم اپنا جو کورس ہے اس کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو لمٹ کریں گے. اور لمٹ اس طرح کریں گے کہ جو ایک ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کمپائلر بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا وہ اسکیم استعمال کریں، وہ ایسی ہو جو کہ جیسے ایک انڈر گریجویٹ کورس میں آپ جو ہیں وہ اس کو کر سکیں، مینج کر سکیں، اس میں پروگرامنگ کر سکیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہ یہ وہ چیز ہو، یہ وہ فارم ہو جو کہ ٹپکلی استعمال بھی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ جیسے ایک ٹوئے ٹول سا ہم کوئی بنا رہے ہیں جس میں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں بہت چھوٹی سی ہے، معمولی سی ہیں، وہ جنرلی ایسے نہیں ہوتا. تو اینی ویز ہم جو فارم استعمال کریں گے وہ
ایسی ہی ہوگی جو کہ ٹپکلی استعمال ہوتی ہے، لیکن ہم اب ڈسکشن کو ذرا کنسٹرین کر لیں گے. تو آئیے اب ہم یہ جو آئی آر والا معاملہ ہے اس کے بارے میں گفتگو دوبارہ جاری کرتے ہیں، جہاں سے سلسلہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو توڑا تھا. IRs fall into 3 organizational categories. اب یہ وہ ٹیکسانومی ہے IRs کی جو کہ ٹپکلی آپ کو کمرشل پروجیکٹس میں یا ایسے کئی جو ٹولز ہیں جس میں کمپلیشن یا ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ ملے گی کہ there are 3 categories جس میں یہ IRs جو ہیں ان کو آپ گروپ کر سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ہے گرافیکل، یعنی کہ کوئی گرافیکل نوٹیشن استعمال ہوتی ہے آئی آر کو انکوڈ کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہ گرافیکل آئی آرز انکوڈ دا کمپائلرز نالج ان اے گراف. اب یہ کہ یہ کمپائلر نالج کیا ہے، آف کورس اس میں وہ سورس کوڈ تو ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورس کوڈ کو ہم نے اسکینر سے گزارا ہے، اس کو پارسر میں سے گزارا ہے، ابھی اس کے ساتھ اور بڑا کچھ ہوگا، اور یہ اسٹیجز جیسے جیسے چلتی جائیں گی کمپائلر کا نالج ایکچولی کچھ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا. تو یہ گرافیکل نوٹیشن جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ نالج جو ہے یہ انکوڈ ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈ، لینئر آئی آرز ریزمبل سوڈو کوڈ فار سم ایبسٹریکٹ مشین. اصل میں اس کی ایک مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے اسمبلی لینگویج ہے یہ ایک مشین پہ ہی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے، انسٹرکشن سیٹ ہم کہتے ہیں کہ اس مشین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ جو لینئر آئی آرس ہیں یہ ٹپکلی آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اسمبلی لینگویج میں کچھ کوڈ لکھ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایسا ہوگا، لیکن وہ مشین کیا ہوگی اس کے سلسلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ انٹیل کی ہے یا کسی اور مینوفیکچرر کی ہے، یا یہ کہ اس کی ایڈریس اسپیس اتنی ہے، یا ایسے وہ جو ایٹریبیوٹس ٹپکلی مشینز کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ مشین ہے. اور جو تیسری فارم ہے وہ اس کو ہم ہائبرڈ کہیں گے. Hybrid IRs combine elements of both graphical, which is structural, graph آپ کو یاد ہوگا as a data structure, and linear IRs, as if کہ وہ دونوں اس میں آپ کو صورتیں نظر آئیں گی، اور ایسا بھی آپ کو لگے کہ جیسے کہ دونوں کو ہم نے کمبائن کر دیا ہے. تو خیر یہ وہ ٹیکسانومی ہے، یہ وہ جو اس کو کیٹیگرائز کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ یہ 3 ٹائپ کے آئی آرز ہیں. اب ان میں سے کون سا، کب، کیسے، کیوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب آپ کمپائلر کی جو سٹیجز ہیں ان میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک فارم جو ہے وہ بہتر نظر آئے گی لیٹس سے کسی دوسری فارم سے. اچھا یہاں سے اب تھوڑی سی جانی پہچانی باتیں. پارس ٹریز آر گرافس دیٹ ریپرزینٹ سورس کوڈ فارم آف دا پروگرام. یہ آپ سمجھ کے ہوں گے، اور ایکچولی پارس ٹری میں ہم نے وہ گرامر کی جو پروڈکشنز ہیں ان کے جو نان ٹرمینلز ہیں کس آرڈر میں وہ استعمال ہوئے تھے ایکچولی وہ سارا ہم نے انکوڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ the structure of the tree corresponds to the syntax of the source code. یہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم یہ ٹری بناتے تھے explicitly یا implicitly تو ایکچولی اس میں ہم انکوڈ کیا چیز کر رہے تھے، وہ تھا syntax. یہ اب پارس ٹری میں زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی کئی مثالیں دیکھ بھی چکے ہیں اور ایکچولی بنا بھی چکے ہیں. Parse trees are used primarily in discussion of parsing and attribute grammar systems where they are the پرائمری آئی آر. یہ بھی بات اب تک ہم ایکچولی اب تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے میجورٹی اس میں پارسنگ تھی، اور یہ ایٹریبیوٹ گرامر والا معاملہ جو کہ ہم نے ریسنٹلی ابھی کیا ہے اس میں وہ ایڈ ہاک والی بات بھی آ گئی تھی. ان موسٹ ادر ایپلیکیشنز کمپائلرز یوز ون آف دا مور کنسائز آلٹرنیٹیوز. اچھا یہاں پہ سمپلی یہ چھوٹی سی بات کہ پارس ٹریز ہم نے اب تک استعمال کیوں کیے تھے. ایک لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہماری ڈیریویشن کے سٹیپس ہیں ان کو کیپچر کر لیتا تھا کہ اس آرڈر میں یہ سارا کچھ ہوا، بلکہ اس کو دیکھ کے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹاپ ڈاؤن بھی ہم کر سکتے ہیں، باٹم اپ پارسنگ ہم کر سکتے ہیں، اور ان اے وے ہم مثالوں میں تو خاص طور پہ یہ ٹری بناتے تھے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹولز ہیں یا جب ہم اس پارسر کو انکوڈ کرتے ہیں وہاں پہ ایکچولی ہم وہ ڈی ایف اے اور اس سے پھر وہ جو ہمارا پارسنگ ایکشنز والا ٹیبل تھا ایل ایل تھا یا ایل آر تھا وہ ہم نے بنایا تھا. البتہ اس وقت بھی یہ ساری بات تھی کہ ایکچولی پارس ٹری امپلیسٹلی بن رہا ہے، اور سو مچ سو کہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرز والا معاملہ جو تھا وہ بھی پارس ٹری کے نوڈز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جب یہ نوڈ بنے گا اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ لگا دو، بلکہ بعض کیسز میں تو اس نوڈ کے اندر ڈیٹا اسٹرکچرز ہم نے ڈال دیے جس میں کہ وہ ایٹریبیوٹس ریکارڈ ہو رہے تھے. تو یہ تھا پارسر کا معاملہ. لیکن وہی بات کہ جو بیک اینڈ ہے اب اس نے سنٹیکٹک انالیسس نہیں کرنے،
اس نے ایکچولی آپٹمائزیشن بھی کرنی ہے, ایونچولی کوڈ جنریشن کرنی ہے اس ٹارگٹ مشین کے لیے. اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پارس ٹری جو ہے اس کی یہ نہیں میں کہوں گا افادیت کم ہوگی, بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہا جتنا کہ دوسری فارم جو ہیں وہ ہمارے لیے اب زیادہ سود مند بھی ہوں گی اور ہمیں درکار ہوں گی. تو آئیے اب ان کو ہم دیکھتے ہیں. Abstract syntax tree retains the essential structure of the parse tree but eliminates extraneous nodes. اچھا, یہ مثال ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری کیا تھا, لیکن شاید اس وقت اتنی بات نہیں ہوئی تھی کہ بھئی ایسا ٹری کیوں بناؤ گے اور کب بناؤ گے. تو اب یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بیک اینڈ والی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک لحاظ سے کچھ ایکسٹرینیس نوڈز جو ہیں, ایکسٹرا ایسے نوڈز ہیں, ان کو ہمیں اب ساتھ رکھنا یا ٹری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. یہاں پہ اب میں نے ایک اے ایس ٹی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ گرافیکل آئی آرز کے سلسلے میں اے ایس ٹی بھی اب ایک گرافیکل آئی آر ہے. ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے, ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ پروگرامنگ لینگویج بے شک سی یا سی پلس پلس یا جاوا یا کوئی بھی سمجھ لیں کہ اے ایکولز بی ٹائمز مائنس سی پلس بی ٹائمز مائنس سی. اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یونری آپریٹر مائنس بھی موجود ہے. اب اگر اس کو میں کہوں کہ ایکسپریشن گرامر لے کے پارس کر کے اس کا ٹری بناؤ, یقیناً نہ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں سے میں جو نوڈز ہے جس میں نان ٹرمینلز ہیں ان کو میں نکال دوں تو ایکچولی جو باقی رہ جائے گا وہ یہ ٹری اب آپ کے سامنے ہے. یہ وہ ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری ہے جس میں دیکھیے کہ جو اصل بات اس ایکسپریشن میں ہے یا اس اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو اے کو اسائن کر رہی ہے ایکسپریشن, اور اس میں وہ پریسیڈنس کے حوالے سے بی ٹائمز مائنس سی اور بی ٹائمز مائنس سی جو ہے یہ کمپیوٹ ہو کے ایڈ ہو کے اور پھر اے کو اسائن ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں. بیک اینڈ جو ہے اس نے فرض کرے اس کے لیے کوڈ جنریٹ کرنا ہے, تو اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون سے نان ٹرمینلز تھے, وہ کون سے گرامر پروڈکشن رولز تھے جو کہ استعمال ہوئے تھے جب یہ کاروائی ہو رہی تھی. اب اس کو صرف یہ انفارمیشن درکار ہے کہ کمپیوٹیشنلی یا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اسائنمنٹ کی اس میں مجھے کرنا کیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ کتنا اب کنسائز سا ٹری بھی ہے, لیکن ریمبر ٹری از آلسو اے گراف. تو یہ گراف بن گیا ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری جو کہ ایز این آئی آر ہم بنا سکتے ہیں, اور یقیناً یہ ہم پارس ٹری سے بنا سکتے ہیں. ASTs have been used in many practical compiler systems, اور ان کی مثالیں ذرا دیکھیے. سورس ٹو سورس سسٹمز, automatic parallelization tools and pretty printing. یہ ذرا تین دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ صرف تین نہیں, ایکچولی کئی مثالیں ہیں, لیکن ان میں سے تین جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں سے سورس ٹو سورس سسٹمز, automatic parallelization tools and pretty printing. یہ تین جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس کورس میں فی الحال اتنی ڈسکشن نہیں کی, بلکہ ایکچولی اس کورس میں ہم یہ کاروائی نہیں کر رہے. البتہ چند باتیں ان کے سلسلے میں کہتا چلوں. سورس ٹو سورس کے بارے میں تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک سی پلس پلس کا کوڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی جاوا کوڈ میں کنورٹ ہو جائے. اگر دونوں لینگویجز کا آپ کو پتا ہے تو شیورلی آپ ان پٹ لے کے ایکچولی پھر کرتے یہ ہیں کہ آپ اس کا ایک پارس ٹری یا اس کا سنٹیکس ٹری, ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری بنا لیتے ہیں. اب سنٹیکس ٹری جو ہے اس کے اندر وہ اسینشل آپریشنز انکوڈ ہو گئے ہیں. وہ جو جاوا یا سی پلس پلس کی نوٹیشن ہے, انڈینٹیشن والی بات, کلاس کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں. آپ کے پاس جب یہ انٹرنل فارم آئی تو اس سے آپ اب جو دوسری لینگویج کا کوڈ ہے وہ اب جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ایسے آپ کو ٹولز ملیں گے جو کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں. اس کا فائدہ لازمی بات یہ ہے کہ فرض کریں ایک پرانی لینگویج ہے جس میں کوڈ لکھا تو تھا لیکن اب وہ اس کے اچھے کمپائلرز نہیں ہے یا اس سے بہتر لینگویجز آ گئی ہیں, تو بجائے یہ کہ وہ سارا جو نالج تھا اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں, کیوں نہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں. اور ایسی ایکٹیویٹیز اکثر ہوتی رہتی ہیں. دوسری میں نے آئٹم میں جو چیز آپ کو دکھائی تھی وہ تھی پیرالائزیشن. یہ اب ایک میجر ایریا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی مشینز ہوتی ہیں جس میں ملٹیپل سی پی یوز, ملٹیپل میموریز اور پھر انٹر کنیکٹنگ نیٹورکس اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن, جیسے کہ میں نے عرض کیا اٹس اے ویری لارج فیلڈ, اور اس کے لیے اسپیشل کورسز ہوتے ہیں جس میں آپ پیرالل الگورتھمز, پیرالل ڈیٹا اسٹرکچرز اور یہ کمپائلرز اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کی ڈسکشن کرتے ہیں. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا سورس کوڈ جب لکھتے ہیں کسی لینگویج میں, سی میں, فورٹران, سی پلس پلس میں,
تو کمپائلر جو ہے وہ اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ پیچھے لیٹ سے 2 سی پی یوز ہیں یا 4 سی پی یوز ہیں اور وہ شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر ہے یا وہ میسج پیسنگ آرکیٹیکچر ہے, تو اس آرکیٹیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پروگرام کو ایکچولی وہ لٹرلی چینج کر دیتا ہے. فار ایگزامپل, اس میں کوئی لوپ ہے جس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ایک اٹریشن جو ہے وہ دوسری سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, یا مے بی 10 چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے کہ میٹرکس ملٹیپلائی ہے, اس میں ایک رو کا دوسرے کالم سے ملٹیپلائی ہونا, ایک دوسری رو کا کسی اور کالم سے ملٹیپلائی ہونا, یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جب تک پہلی رو اور دوسرا کالم, پہلا کالم ملٹیپلائی ہو جائیں دوسرا آگے ملٹیپلیکیشن والا رو اور کالم کا معاملہ نہیں ہو سکتا. یقیناً آپ کر سکتے ہیں. امیج پروسیسنگ کے کئی ایسے الگورتھمز ہیں جو کہ پیرالل میں چلتے ہیں. تو اینی ویز ایسے کمپائلرز آپ کو ملیں گے, پری پروسیسرز بھی ان کو کہا جاتا ہے, ویکٹرائزرز ایسے آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کا کوڈ ٹھیک ہے C++ میں ہے یا فورٹرن میں ہے یا جس لینگویج میں بھی ہے, اس میں اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں جس سے کوڈ جو ہے اس کو پیرالائز کیا جا سکے, وہ پیرالل میں رن کرے. اب وہ پیرالل مشین کیا ہے وہ اس کی اپنی ڈسکشن ہے, اور ایسا میں نے خود دیکھا کیونکہ میں نے ایسے ٹولز خود استعمال کیے ہیں. کرے کے اوپر اور چند ایسی مشینیں تھیں جس میں کہ اگر میں اس کو اوریجنل فارم میں وداؤٹ پیرالائزیشن اگر میں چلاتا ہوں تو لیٹس سے وہ 10 ملی سیکنڈ میں وہ پروگرام یا 100 ملی سیکنڈ میں وہ چلتا ہے. اس کو جب میں نے پیرالائز کیا تو ایکچولی وہ مائکرو سیکنڈ میں چلا گیا, یعنی کہ اتنی گین آپ کو ہو سکتی ہے. اور یہ ٹول کر رہا ہوتا ہے, یہ میں نے خود نہیں کیا, میں سمپلی کمپائلر کو دیتا تھا جس میں یہ چیز بلٹ ان تھی کہ اس کوڈ کو پیرالائز کرو. اسی طرح پریٹی پرنٹنگ کی مثال ہے کہ فرض کریں آپ نے کوڈ لکھا لیکن اس میں انڈینٹیشن آپ کو کچھ پسند نہیں آئی یا وہ خراب ہو گئی, یا آپ نے اتنی کٹ پیسٹ کی ہے کہ اب وہ جو انڈینٹیشن والا معاملہ ہے وہ دیکھنے میں ٹھیک نظر نہیں آ رہا. تو ایک بڑی سمپل سی اسائنمنٹ ٹپکلی دی جاتی ہے مختلف کورسز میں کہ یہ کوڈ لو لیٹس سے سی کا, C++ کا, جاوا کا, اور اس کو پریٹی پرنٹ کرو. بلکہ آپ کے آئی ڈیز میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ میرا کوڈ جو ہے اس فائل کو پریٹی پرنٹ کر دو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ جو ٹول ہے وہ آپ کے پروگرام کو ٹوٹلی پارٹس کرے گا کہ کمپلیشن یا سنٹیکس کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں, یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹس وائل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہے. جب وہ یہ ڈٹرمن کر لیتا ہے تو اس کی وہ ایک انٹرنل فارم بناتا ہے, اور انٹرنل فارم جو ہے وہ AST ہوگی, کیونکہ AST میں آپ کا سارا پروگرام انکوڈ ہو جاتا ہے, اس کے سارے آپریشنس ہیں. اب ان کو لے کے وہ دوبارہ C++ کوڈ جنریٹ کرے گا جس میں اب اس کو پتا ہے کہ اف اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر وائل ہے, اس کے اندر میں بھی اف ہے, تو آٹومیٹکلی وہ انڈینٹیشن والا جو معاملہ ہے یا لائن کو ریپ کرنے والا معاملہ وغیرہ وغیرہ جو بھی جتنی چیزیں ہیں جو بھی آپ پریٹی پرنٹنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ان ساری باتوں کو وہ سامنے رکھ کے دوبارہ آپ کا کوڈ جنریٹ کر دے گا جو کہ ہوگا بالکل ویسا ہی, آپریشنلی ویسا ہی ہوگا, بلکہ سنٹیکٹکلی بھی ویسا ہی ہوگا. بس یہ کہ اب وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, پریٹی ہے. اور ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی پروگرامنگ کرنی ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, مطلب کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا کرلی بریس ہے, یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ میچ کرتی ہے, اور انڈینٹیشن دے کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس سے کرتی ہے یا اس سے کرتی ہے. تو یہ جو ٹولز ہیں ان سے اگر آپ یہ پریٹی پرنٹ کر سکیں اپنا کوڈ تو اس سے اصل میں ایسی چیزوں میں کافی سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرا کوڈ کا اسٹرکچر ہے, وہ جو اس کی ڈیپتھ ہے میری اسٹیٹمنٹس کی, وہ کیا ہے. یہاں پہ بھی ایکچولی AST جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ آپ جو ٹول بنائیں وہ ان پٹ لے, AST بنائیں اور اسے دوبارہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر دے. AST is more concise than a parse tree. It faithfully retains the structure of the original source code. اب یہ دیکھیے کہ syntax structure سب کچھ جو ہے وہ اس میں رہے گا. Consider the AST for یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اسٹیٹمنٹ, x ٹائم ایکسپریشن ہے x times 2 plus x times 2 plus y. یہ مطلب ہم ایکسپریشن اس طرح کے دیکھ چکے ہیں. اب اس کا AST دیکھیں, پارس ٹری نہیں, وہ یہ ہے. اب یہ کیسے بنے تھا وہ ٹھیک ہے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ پارس ٹری تھا یا اس ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے یہ AST بنا لیا تھا, بلکہ وہ جو ریکرسو ڈسینٹ پارسر آپ نے بنایا بھی تھا یا جس کو استعمال کیا تھا اس میں ہم ایکچولی AST بنا رہے تھے کیونکہ بعد میں ہم اس کو ایویلویٹ کر سکتے تھے. یہاں پہ آپ ٹاپ لیول پلس ہے, اور پلس جو ہے وہ دو ٹرمز کو ملٹیپلائی ایڈ کرتا ہے, اور وہ دو ٹرمز جو ہیں وہ پھر x ٹائمس 2 ہے اور یہ x ٹائمس 2 ٹائمس y. یہ اسٹرکچر دیکھ کے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم ٹری میں AST میں ایسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. AST contains 2 distinct copies of x star 2. اب یہ ذرا دیکھیے, یہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ جو x ٹائمس 2 ہے
میری جو ایکسپریشن اسٹیٹمنٹ تھی اس میں ہاں یہ 2 دفعہ تھا, اور یہاں پہ دیکھیے ٹری میں بھی یہ 2 دفعہ آ گیا. اچھا, ابھی میں نے بات کی تھی کہ یہ کنسائسنیس ہے اے ایس ٹی میں, تو ایکچولی یہاں پہ اب ایک اور اپرچونٹی ابھی ہمیں نظر آئی کہ جب ہمیں یہ ایکسپریشن کے اندر یہ 2 حصے جو ہیں, اصل میں لگ رہا ہے کہ ایکچولی یہ تو ہیں ایک ہی, x ٹائمس 2 x ٹائمس 2, یہ 2 دفعہ کیوں ٹری میں آ گیا ہے. تو اس بنا پہ a directed acyclic graph DAG is a contraction of the AST that avoids duplication. اور وہ میں اب اگر آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں, if the value of x does not change between uses of x times 2, the compiler can generate code that evaluates the subtree once, یہ جو times x2 والا subtree ہے, and uses the result twice. ذرا اس کو دوبارہ دیکھیے کہ اب یہ اصل میں ٹری بھی نہیں رہا. میں نے اب ایک لحاظ سے 2 باتیں کر دی کہ اے ایس ٹی پہ پہنچے, اس کو میں نے کہا وہ گرافیکل آئی آر ہے, بلکہ اس میں ایک آبزرویشن کے ذریعے میں نے اس کو اور کنسائز کر دیا, اور اس کنٹریکشن کی وجہ سے اصل میں اب وہ ٹری بھی نہیں رہا, وہ ایک گراف بن گیا ہے, بلکہ جو میں نے کہا ابھی کہ وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے. ڈیگ جو ہے یہ ایک اور آئی آر ہے, گرافیکل آئی آر ہے, بلکہ اس کا استعمال اصل میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ آپٹیمائزیشن سٹیج میں خاص طور پہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں یہ گراف بنا پاؤں تو آپ کو یاد ہوگا الگوریدمز میں یا بقیہ کورسز میں کئی جو گراف الگوریدمز ہیں, اب ہم ان کو ایکچولی استعمال کر سکتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہوتا ہے. اور یہ بات میں نے شروع میں ہی کہی تھی کہ جو اس کی بیک اینڈ والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹپکلی الگوریدمز جو ہیں وہ ایکچولی این پی کمپلیٹ ہیں, اور ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو کافی وہ جو گراف الگوریدمز جو آپ کو پتا ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے, وہ اب یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. اور وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایکچولی گرافیکل بنا دی, یعنی کہ ہمارا جو سورس کوڈ تھا اوریجنلی جس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اب انٹرنل فارم اس کی ایکچولی ڈیگ بن گیا ہے. اور اس ڈیگ کے ساتھ یہ جو ابھی میں نے ایکٹیویٹی آپ کو دکھائی ہے اس کو کہتے ہیں کامن سب ایکسپریشن ایلیمینیشن, کہ x ٹائمس 2 جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے چھوٹا سے جو کہ 2 دفعہ آ رہا ہے ایک ہی ایکسپریشن میں. تو کیوں نہ کمپائلر یہ کرے کہ 2 ٹائمز x کو ایک دفعہ کمپیوٹ کر کے کہیں اسٹور کر لے, لیٹس سے کسی ٹیمپرری میں, اور اس کو دوبارہ استعمال کرے جب اس کو چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اسی ایکسپریشن میں فرض کریں ایک فنکشن کال ہے کہ x ٹائمس 2 ٹائمز سم فنکشن جس کو آپ x بھجوائیں ٹائمز x ٹائمز 2 ٹائمز y, ذرا ذہن میں لائیے, میں نے لکھی نہیں اسٹیٹمنٹ, ذرا سوچئے کہ اسی ایکسپریشن میں بالکل درمیان میں x ٹائمز 2 جو پہلے ہے اور x ٹائمز 2 جو بعد میں ہے, اس میں درمیان میں ایک فنکشن کال آ جاتی ہے. تو اگر ایسا ہوا کہ x ٹائم 2 آپ نے کمپیوٹ کیا, فنکشن کال کی جس نے x کو چینج کر دیا, اور پھر x ٹائم 2 پہ آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے میں نے رکھا تھا اس کو میں استعمال کروں, تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا کیونکہ فنکشن نے x کی ویلیو چینج کر دی ہوگی. اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کمپائلر آپٹیمائزیشن, اصل میں یہ آپٹیمائزیشن والی بات ہے. اگر آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ آپٹیمائزیشن میں ہم کریں گے کیا, تو یہ اب وہ باتیں ہیں کہ کس طرح ہم ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری میں کامن سب ایکسپریشنز ڈھونڈتے ہیں. اگر ہمیں مل جائیں تو ہم دیکھیں کس طرح اس کے نوڈ وہ جو لنک تھا اس کو میں نے ٹری سے ہٹا کے ایکچولی اس کو اب گراف بنا دیا, اور وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ سائیکلز اگر ہوں تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے کافی گراف الگوریتھمس میں. تو یہ اب ایک نئی فارم ہے ڈیگ, اور یہ ڈیگ جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت استعمال ہوتے ہیں خاص طور پہ بیک اینڈ میں. آپٹیمائزیشن میں تو یہ ایک میجر ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آئی آر کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر, ابھی ہم ڈسکشن مختلف آئی آرس کی کر رہے ہیں, اور یہ بات ہماری چل رہی ہے گرافیکل آئی آرس کی. The task of building AST fits neatly into an ad hoc syntax-directed translation scheme. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ فرض کریں میں نے یہ بنانا ہے, تو اگر میں یہ جو میری ایٹریبیوٹ گرامر اور وہ جو ساری باتیں ہم نے کی تھیں, اگر اس طرح میں نے یہ بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم ہم استعمال کر چکے ہیں, یک میں ہم نے اس کو ڈال دیا تھا جو کہ ایڈ ہاک ہے, تو ایکچولی اسی کا سہارا لے کے ہم یہ اے ایس ٹی بنوا سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں. پارس ٹری نہیں, اے ایس ٹی. Assume that the compiler has routines make node and make leaf available for creating tree nodes. یہ تو سمپل لیٹس سے سی میں یا سی پلس پلس میں یا جس میں بھی آپ کمپائلر بنا رہے ہیں, اور اگر یک ہے تو یک کے اندر ٹھیک ہے آپ سی یا سی پلس پلس کی یہ روٹینز لکھتے ہیں جو کہ ایک ٹری نوڈ, یعنی کہ وہ ٹری نوڈ کوئی ڈیٹا اسٹرکچر ہے, کوئی کلاس ہے. آپ بے شک اپنے جو پرانے ٹری اسٹرکچرز کے جو معاملات تھے, کلاسز ہم نے بنائی تھیں, وہ ساری آپ سامنے لے آئیں.
کہ میرے پاس روٹینز ہیں جو کہ میں اگر ڈیٹا دوں تو مجھے ایک ٹری نوڈ بنا دیتا ہے, موسٹ لائکلی اس کا پوائنٹر دے گا. اور اسی طرح میک لیف جو ہے وہ سنگل چائلڈ نوڈ بنائے گا یا سنگل نوڈ بنائے گا جو لیف نوڈ ہوگا, اور میک نوڈ جو ہے وہ جنرلی یا یہ سنگل چائلڈ یا بائنری نوڈ بنائے گا یا مے بی اس سے زیادہ. تو یہ کہ میرے پاس یہ دو روٹینز اویلیبل ہیں. اب ذرا آئیے میں آپ کو یہ سیمیٹک رولز جس کو میں کہہ رہا ہوں سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کہہ لیجیے یا ایڈ ہاک اسکیم کہہ لیجیے, کہ کس طرح جو ہماری گرامر ہے وہ ڈرائیو کرے گی یہ ٹری بنانا. اس میں فرض کریں میرے پاس یہ گرامر پروڈکشن ہے E goes to E1 plus E2. یاد ہے جب میں نے یک کی مثال دی تھی تو کس طرح وہاں پہ میں دکھاتا تھا کہ جب ہمارے پاس دو ایز ہیں تو ان کو پلس کو لے کے میں جب اس سے ریڈیوس کرتا ہوں تو میرے پاس ایک نیا ٹری نوڈ بنتا ہے جس کی لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ E1 اور E2 ہیں اور درمیان میں پلس. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ سیمینٹک رول جو ہے یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ, دیکھیے سنٹیکس ڈائریکٹڈ کیسے کہ میں نے یہ سنپٹ جو ہے ایک لحاظ سے اس پروڈکشن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, اور اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ای ڈاٹ این پوائنٹر. اب یہ نوٹیشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہم ان گرامر سمبلز یعنی کہ ای کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری وہی بات جب میں نے ایٹریبیوٹ گرامرز کی بات کی تھی کہ یہ جو سبسکرپٹ ہے 1 2 ان کا سمپلی مقصد ہے کلیریفیکیشن کہ میں کس ای کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ کلیئر ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ پہ ای ہے اس کے این پوائنٹر جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو اسائن کرو کیا. اب پی ٹی آر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پوائنٹر ہے, این کا مطلب نوڈ پوائنٹر, اور یہ جو میک نوڈ ہے یہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ فنکشن ہے جس کو ہم دیکھیے ایک آپریٹر پلس بھیج رہے ہیں اور اس کو ہم دو این پوائنٹر این پی ٹی آرز بھجوا رہے ہیں E1 کا اور E2 کا. یہ اٹ سیلف سب ٹریز ہوں گے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ دونوں پوائنٹرز کو لے کے ایک نیا نوڈ بنائے گا جس کے لیٹس سے یہ دو چلڈرن بن جائیں گے اگر بائنری ہے تو لیٹس سے لیفٹ اور رائٹ, اور پلس جو ہے وہ ان کا وہ جوائننگ نوڈ سا ہوگا جس کا پوائنٹر اب آپ کو واپس ملے گا, اور یہ اب ای این پوائنٹر میں ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا. اسی طرح یہ بقیہ کاروائی بڑی آسان ہے کہ E1 ٹائمز E2 میں ہم پھر وہی کال ای پوائنٹر این پوائنٹر ایکول میک نوڈ. اس دفعہ دیکھیے آپریٹر جو ہے وہ میں نے ملٹیپلیکیشن بھجوایا, بقیہ کاروائی وہی ہے کہ میرے لیے ایک نیا سب ٹری سا بناؤ جس میں یہ اسٹار جو ہے ملٹیپلیکیشن یہ ایک نوڈ میں ہوگا اور اس کے لیفٹ اور رائٹ کہہ لیں یا دو چلڈرن جو ہیں وہ E1 اور E2 ہوں گے جو کہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, اور یہ نوڈ جو بنے اس کا پوائنٹر مجھے دے دو جو کہ میں لیفٹ ہینڈ پہ جو سمبل ہے ای اس کے این پوائنٹر ایٹریبیوٹ کو میں اسائن کر دوں گا. آگے گئے -E1 تو یہاں پہ سمپلی ایک سنگل میک نوڈ میں کال کر رہا ہوں E1 کے ساتھ, اور یہاں پہ آپ اگر کہیں کہ یہ میک نوڈ پہلے تو 3 آرگیومنٹس لے رہی تھی, یہاں پہ 2 آرگیومنٹس ہے, تو یہ دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں, میں C++ میں فنکشنز کو اس طرح اوور لوڈ کر سکتا ہوں کہ کبھی وہ 3 آرگیومنٹس لیتی ہیں کبھی وہ 2 لیتی ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں وہی فنکشن نیم استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس دفعہ دیکھیے کہ اس کو میں نے آپریٹر یونری مائنس بھیجا اور E1 این پوائنٹر جو ہے وہ آف کورس اس سنگل ٹری کا پوائنٹر ہے جو کہ اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ E جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا. آگے چلے, اگر پرنتھسیز میں ہے تو یہاں سمپل کاپی ہے کیونکہ پرنتھسیز سمپلی پریسیڈنس یا گروپنگ کے لیے ہیں, اور E goes to num جو ہے یہ اب وہ ہے جس کیس میں میرے پاس ایکچولی فزیکلی وہ جو ٹوکن آیا تھا نمبر, اس کے لیے میں اب وہ لیف نوڈ, یہ بھی میں نے مثال میں یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ کس طرح جب میں ٹوکن لیتا ہوں اس کا میں ایک لیف نوڈ بناتا ہوں جس میں اس نمبر کی میں ویلیو ایکچوئل ویلیو یہ نم ڈیٹ ویل جو ہے یہ نم جو سمبل ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ویل ہے, اور یہ اب کون کمپیوٹ کرے گا. میرا خیال میں اگر اسکینر ہمارے لیے یہ بھی کر دے کہ بھئی اس نے نمبر جو ان پٹ سے اٹھایا ہے اس فزیکل کیریکٹر اسٹرنگ جس میں لیٹس سے 2 3 4 ہیں ایکچوئل کیریکٹرز ہیں, اس کی انٹیجر ویلیو 234 جو ہے وہ کمپیوٹ کر کے وہ بھی اس نم کے ساتھ لگا دے, تو اس کو لے کے اب ہم ایک لیف نوڈ بنائیں گے جس کو ہم E.N پوائنٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے. اچھا, اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ساری کاروائی اگر میں یک کے نوٹیشن یعنی یک کی جو نوٹیشن ہم نے ابھی دیکھی تھی اس میں کروں تو پھر کیا ہوگا, اور یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ سمپلی میں وہ $. اب یہ وہ کوڈ سنپٹس اگر میں گرامر میں اپنی جو ہوتی ہے جو میں یکس کو دوں گا اس فائل میں ان کو سمپلی میں کرلی بریسز میں ڈال دوں تو یہ کوڈ سنپٹس ہیں. یہ ایکچوئل C++ کوڈ ہو سکتا ہے کہ $.nptr equal make node plus, اب دیکھیے $1.nptr اور $3. اب یہ 3 کیوں ہے, کیونکہ E2 جو ہے وہ اصل میں گرامر سمبلز کے حوالے سے تیسرا سمبل ہے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ.
پلس آف کورس جو اس کا آپریٹر ہے. بقیہ اگر آپ دیکھیں تو آسان ہے کہ وہاں پہ سمپلی ملٹیپلیکیشن آ گئی $1 اینڈ پوائنٹر $3 اینڈ پوائنٹر کی, اور ڈالر کو میں نے اسائن کر دیا. یہ سارے آپ دیکھیے سنتھسائزڈ ایٹریبیوٹس ہیں. اس میں کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ سمبل سے کچھ نہیں لے رہا, میں جو رائٹ ہینڈ پہ سمبلز ہیں انہی کو استعمال کر کے لیفٹ ہینڈ کو اسائن کر رہا ہوں. تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو انہیریٹڈ اور سنتھسائز ایٹریبیوٹس والی بات ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ چل رہی ہے. بقیہ کاروائی آسان, $, اینڈ پوائنٹر $1 اینڈ پوائنٹر کو میں نگیٹ کر کے بنا لوں گا. اسی طرح ڈالر یا E1 جو ہے اس کو سمپلی میں $, اینڈ پوائنٹر کو اسائن کر دیتا ہوں. اور فائنلی یہ کہ یہ جو لیف نوڈ میں نے بنایا تھا اس میں اب یہ دیکھیے کہ $1 جو ہے یہ سمپلی نم جو ہے اس کی جو ایکچوئل ویل, جو کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اسکینر ہمارے لیے کمپیوٹ کر کے ہمیں دے دے تو کوئی حرج نہیں, اور ٹپکلی اسکینر ایسی کاروائی کر سکتے ہیں. البتہ جو ٹری کے اندر AST میں جو نوڈ بنانا ہے, لیف نوڈ کا معاملہ, وہ دیکھیے کہ یہ پارسر کر رہا ہے اور اس کا سنٹیکس اس چیز کو ڈرائیو کر رہا ہے. یہ وہ آپ کوڈ سنپٹس ہیں. یہ تھی گرافیکل IRs کی تھوڑی سی ڈسکشن. ہم نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیا اور تھوڑی سی مثال دیکھ لی کہ اگر ہم اس میں سے AST اگر بنوانا چاہیں تو کیسے بنے گا, یعنی کہ فزیکلی اگر ہم نے کمپائلر میں کوئی گرافیکل IR بنانی ہے تو وہ کیسے بنے گی. اچھا, یہ جو ڈیگ والا معاملہ تھا اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ ٹپکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ AST بناتے ہیں اور AST ادھر بناتے ہوئے یا اس جب یہ ایکٹیویٹی ختم ہوئی اور آپ وہ بیک اینڈ کا بقیہ حصہ آپٹمائزر والا اگر آ جاتا ہے تو وہ AST میں دیکھ کے اس کو ٹریورس کر کے پھر یہ اپرچونٹیز ڈھونڈتا ہے, یہ کامن سب ایکسپریشنز اور اس قسم کی چیزیں. اگر وہ اس کو نظر آتی ہیں تو وہ AST میں فزیکلی یہ لنکس کو چینج کر کے اس کو ڈیگ بنا دے گا, اور پھر وہ ڈیگ جو ہے وہ آگے چلتا جائے گا, اور پھر ٹھیک ہے بقیہ سٹیجز جو ہے اس ڈیگ پہ آپریٹ کریں گی اور مے بی اس میں اور انفارمیشن آنی شروع ہو جائے گی. خیر, یہ تو تھے گرافیکل IRs. اس کے علاوہ جو میں نے بات کی تھی کہ لینئر IRs بھی ہیں, ہائبرڈ بھی ہیں. تو آئیے اب جو لینئر IRs والی بات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے ہم بات کریں, اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم کاروائی کر رہے ہیں اس کورس میں پروجیکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ لینئر IRs کو لے کے چلے گی. We will use another IR called tree address code for actual code generation. اب یہ اصل میں بات ہم نے بالکل کورس کے آخر تک لے گئے کہ ہم جو IR ہم اس کورس میں استعمال کریں گے بلکہ پروجیکٹ میں استعمال کریں گے وہ ہوگی 3 ایڈریس کوڈ. یہ لینئر فارم ایک ہے, اور اس کو ہم اصل میں بعد میں کوڈ جنریشن میں بھی استعمال کریں گے. ایک تو انٹرمیڈیٹ کوڈ جو جنریٹ ہوگا اور اس سے فائنلی جو اسمبلی کوڈ جنریٹ ہوگا. The semantic rules for generating 3 address codes for common programming language constructs are similar to those of AST. یہاں پہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہے, اس کو کیسے جنریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بالکل یہ ایڈ ہاک اسکیم استعمال کریں گے, اور دوسرا یہ کہ جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, اف ایلس کنٹرول فلوز جو آپ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے. جنرلی یہ 2 ہی ہیں, مطلب آپ کے پاس کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہیں یا اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, انہی کو آپ گروپ کر کے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. یہ جو کانسٹرکٹس ہیں ٹپیکل, ان کے لیے سیمیٹک رولز جو ہیں دے آر ویری سملر جو ابھی آپ کو دیکھیں. مقصد یہ کہ ہم سمپل ایڈ ہاک رولز کے ذریعے ہم یہ 3 ایڈریس کوڈ بنا پائیں گے. تو آئیے اب اس طرف چلتے ہیں. دی alternative to graphical IR is a linear IR. واپس ڈسکشن کہ یہ اصل میں اب بات IRs کی ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے ہم 3 ایڈریس کوڈ استعمال کریں گے لیکن فارم اس کی linear IR کی ہے. An assembly language program is a form of a linear code. یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کا کمپائلر اسمبلی لینگویج بناتا ہے تو ایکچولی وہ linear code ہے. It consists of a sequence of instructions that execute in order of appearance. ذرا تینوں باتوں کو دیکھ لیجئے. linear IR alternative ہے, fine, یہ ہم نے شروع میں کہا تھا. An assembly language program is a form of a linear code. یعنی کہ linear IR جو ہے assembly language is a form. کیونکہ it consists of a sequence of instructions that execute in order of appearance. اب ذرا اسمبلی لینگویج جس کو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں, اس میں آپ کوڈنگ بھی کر چکے ہیں, اس کے بارے میں سوچئے کہ ایز اے ریپرزینٹیشن وہ کیسے آپ کا سی یا سی پلس پلس کا جو کوڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی 1 by 1 ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ایکسیکیوٹڈ ان دا سیکوینس دے اپیئر. اور وہ سیکوینس کیا ہے, لینئر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جمپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جس سے آپ کوڈ میں نیچے یا اوپر چلے جاتے ہیں,
لیکن ایک دفعہ وہاں پہنچ کے آپ پھر لینئر آرڈر میں چلے جاتے ہیں. ایک اور فارم یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیرلل ایکسیکیوشن شروع ہو جائے. اب وہاں پہ جو آئی آر ہے وہ اس میں یہ پیرلل کانسٹرکٹس ہوں گے کہ پیرلل ڈو یا پیرلل ایکسیکیوٹ کرو ان ساروں کو, اور ایسی فارمز بھی ہیں. لیکن اسمبلی لینگویج جو ہے ٹپکلی جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کامن پروگرامنگ لینگویجز میں, خاص طور پہ سنگل سی پی یو مشینز پہ, وہ ٹپکلی لینئر ہوتی ہے اور اس کی ایکسیکیوشن بھی لینئر ہوتی ہے. ہاں اس میں ضرور جمپس ہیں جس سے آپ یہ لینئر جو نیچے ٹاپ ڈاؤن ہے اس کو بریک کر کے یا آگے چلے جاتے ہیں یا پیچھے آ جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا ایک دفعہ جہاں آپ پہنچتے ہیں وہاں سے پھر سیکوینشلی جو ہے وہ آپ انسٹرکشن کو لاتے ہیں, اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں, اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں, اور پھر وہی سائیکل سارا چل پڑتا ہے. تو اسمبلی لینگویج جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایک آئی آر ہے, ایک انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے. اور یہاں وہی بات کہ یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہ اب ٹارگیٹ مشین کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اسمبلی لینگویج جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں آپ فوراً کہتے ہیں یہ کس مشین کا انسٹرکشن سیٹ ہے. تو اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی جو بھی آپ کر رہے ہیں پارسنگ اور اس کے بعد آپٹمائزیشن اینڈ سو آن, اس کے بعد اگر اسمبلی لینگویج باہر آنی شروع ہوگی تو ایک تو آپ نے ریپرزینٹیشن بنا لی, بلکہ یہ کہ وہ والی بات کہ آپ نے ٹارگیٹ مشین کے قریب جو چیز ہے اس کے انسٹرکشن سیٹ کے قریب جو چیز ہے وہ جنریٹ کرنے شروع کر دی. لیکن یہ کہ یہ لینئر آیا ہے ورسز گرافیکل. دیکھیے گرافیکل یا ٹری ہو یا پورا گراف ہو وہ لینئر نہیں ہوتا. ہاں وہ جو ٹاپولوجیکل سارٹ والی بات تھی کہ لینئر آرڈر میں کسی طرح اس کو ایکسیکیوٹ کرنا وہ علیحدہ بات ہے. گراف جو ہے وہ لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہی نہیں ہے. ٹری از ناٹ اے لینئر ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ سو از اے گراف. لنک لسٹ لینئر ہے, ٹری از ناٹ. اسمبلی لینگویج جو ہے وہ ایک لینئر آرڈر میں اسٹیٹمنٹس ہیں with jumps, وہ that's fine, لیکن it's a linear order. Two linear IRs used in modern compilers are stack machine code and 3 address code. یہ اب میں نے بات کی تھی 3 address code کی کہ یہ ہم استعمال کریں گے, لیکن یہاں میں ایک اور کا حوالہ دیتا چلوں. ابھی تھوڑی دیر میں 1-2 مثالیں دوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ stack machine اصل میں کیا ہے. stack آپ جانتے ہیں کیا ہے, لیکن یہ stack machine code کیا ہے, اور اسی طرح پھر 3 address code جو ہے جو کہ ہم خود استعمال کریں گے. لیکن کہ آج کل کے کمپائلرز میں ایکچولی یہ 2 پاپولر لینئر آئرز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. ان کی مثال کچھ یوں کہ اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ لوں, ایکسپریشن لوں x-2 ٹائمز y, تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر فرض کرے میری جو مشین ہے اس میں کوئی اسٹیک ہے, ایکچولی ہارڈ ویئر اسٹیک ہے جس میں آپرینٹس کو پش اور پاپ کر سکتا ہوں. ایون اس میں سواپ بھی اویلیبل ہے کہ ٹاپ کے 2 ایلیمنٹس کو میں سواپ کر سکتا ہوں. ایسی ایکچولی مشینیں ہیں, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, کافی فیملیئر مشین ہے. کہ اس کیس میں اگر میں نے مشین کوڈ جنریٹ کرنا ہو اس مشین کے لیے تو وہ کیا ہوگا, push 2, push y, multiply, push x, subtract. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو میں نے Q2 کو پہلے پش کیا, پھر y کو کیا, پھر اس کو ملٹیپلائی کیا, اور پھر فائنلی x سبٹریکٹ کیا. لیکن جو اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ جو مشین انسٹرکشنز میں نے بنائی ہیں جو اس مشین پہ اگر میں چاہوں تو ایکسیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں, وہ اس آرڈر میں ہیں. اور یہ اب ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے, اور شیورلی جو میری اوریجنل اسٹیٹمنٹ x-2 ٹائمز y تھی اس میں کوئی پش پاپ والی بات نہیں, بلکہ یہ جو پریسیڈنس ہے اس کو بھی دیکھیے میں نے کیسے انکوڈ کر دیا کہ 2 اور y کو پہلے پش کیا, ملٹیپلائی کیا, پھر پش x کر کے سبٹریکٹ کیا ہے. جو 3 ایڈریس کوڈ ہم استعمال کریں گے اس کی فارم کچھ ایسے ہوگی کہ T1 میں ہم 2 کو ڈالیں گے, T2 میں ہم y کو ڈالیں گے جو بھی ایکچوئل اس کی ویلیو ہے. اس کے بعد T3 جو ہے اس میں T1 ملٹیپلائی بائی T2 جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے ہم T3 میں ڈال دیں گے. یہ ایرو جو ہے سمجھیں یہ میموری سٹوریج ہے کہ ملٹیپلائی کرو T1 ٹائمز T2. اگر آپ مشین آپریشن سوچ رہے ہیں تو یہ 2 آپرینٹس کو ملٹیپلائی کر کے ریزلٹ جو ہے T3 میں سٹور کرنا ہے. یہ ایرو کا مطلب اسینشلی میموری ٹرانسفر ہے کہ ایک رجسٹر سے یہ میموری میں ڈال دو یا میموری ٹو میموری ٹرانسفر کر دو. جیسے کہ یہ T4 ایکولز X ہے, اس کا مطلب ہے کہ X کے کانٹینٹ جو ہے وہ T4 میں ڈال دو, اور فائنلی T5 جو ہے اس میں T4 مائنس T1 اس کو ڈال دو. اب یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ T1 جو ہے یہ پریسائسلی میموری لوکیشنز ہیں, یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ رجسٹرز ہوں گے, اور موسٹ لائکلی یہ رجسٹرز ہوں گے کیونکہ آپ کمپیوٹیشنز جو ہیں وہ رجسٹر بیسڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ رجسٹرز تیز ہیں. یہاں پہ اب یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے, لیکن ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ 3 ایڈریس کیوں ہے. لیکن اگر آپ اس میں یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں T3 gets T1 ٹائمز T2, یا آخری دیکھیں T5 ٹائمز get T4 minus T1,
تو اس میں دیکھیے 3 ایڈریسز ہیں, 3 آپرینٹس ہیں, ایکچولی 2 آپرینٹس اور ایک ریزلٹ ہے. تو یہ وہ 3 ایڈریسز ہیں جو کہ میموری لوکیشنز ہو سکتی ہیں, رجسٹرز ہو سکتے ہیں, اور اس میں ایک آپرینٹ ہے. تو 3 ایڈریس کوڈ آپ بعد میں دیکھیں گے, ایکچولی یہی ہے کہ آپ کے پاس 4 چیزیں ہوں گی, ایک آپریٹر ہوگا, 2 آپرینٹس ہوں گے, اور ایک ریزلٹ لوکیشن ہوگی. اس بنا پہ اس کو 3 ایڈریس کہا جاتا ہے کہ 3 ایڈریسز انوالوڈ ہیں یا 3 سے کم, اور ایونچولی ریزلٹ جو ہے وہ کہیں آپ اسٹور کرتے ہیں. بیچ میں ایک آپریشن ہے جو کہ اب ایونچولی وہ مشین انسٹرکشن بن جائے گی, ملٹیپلائی یا ایڈ یا سبٹریکٹ یا ڈیوائڈ. تو یہ وہ 2 فارمز ہیں جو کہ پاپولر ہیں, اور یہ آپ کو کافی جو آج کل کے کمپائلرز ہیں ان میں ملیں گی. ذرا ان کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے کہ the stack machine code is sometimes called a one address code. ایک لحاظ سے ایک آپرینڈ یہ ہمیشہ پش کرتے ہیں, اور it assumes the presence of an operand stack. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے آپرینڈس ہیں وہی اسٹیک میں پش ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی آپریٹر آتا ہے آپ اسٹیک سے آپرینڈس کو پاپ کر کے وہ آپریشن کر کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ واپس اسٹیک کے اوپر پش کر دیتے ہیں. یہ وہ اسٹیک مشین کوڈ ہے. اور اگر میں کہوں کہ آپ ایک کیلکولیٹر بنائیں جو کہ ایکسپریشنز کو ایویلویٹ کریں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں کس طرح ہمیں ان فکس سے پوسٹ فکس بناتے تھے, اور پھر پوسٹ فکس کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے تھے تو ہم نے اسٹیک کو استعمال کیا تھا. وہاں پہ پریسائسلی یہ ہوتا تھا. Most operations take their operands from the stack and push results back on the stack. یہ اگر آپ وہ ڈیٹا اسٹرکچرز والی مثال یاد کریں تو بالکل یہ وہی کاروائی ہے. And the stack machine code is compact, eliminates many names from IR, and this shrinks the program in IR form. اب جو 2 باتیں بقیہ میں نے لکھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ the stack machine is compact, it eliminates many names from IR, this shrinks the program in IR form. یہ کمپیکٹنیس والی بات بھی ذرا اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن دیکھ لیجئے. وہ یہ کہ جب میرے پاس ایکسپریشن تھا اس میں میں نے آپرینڈس کو, جب میرے پاس وہ آئے ان کی ویلیو میں نے لی, میں نے اسٹیک پہ پش کر دی. پھر جب مجھے ایک آپریٹر کے لیے 2 آپرینڈ اسٹیک میں ملے, ان دونوں کو میں نے پاپ کیا, اس کا ریزلٹ کمپیوٹ کر کے واپس اسٹیک میں ڈال دیا. اب یہاں پہ یہ ضرور ہوا کہ وہ جو پہلی ویلیوز میں نے پاپ کی تھی اب وہ تو گئیں کیونکہ اس کا ریزلٹ میں نے پش کر دیا. لیکن مجھے کوئی ایز اف ٹیمپرریز یا ایسے ویریبلز نہیں بنانے پڑے جس میں وہ ٹیمپرری ریزلٹ کو اسٹور کروں. ہوا یہ کہ جیسے جیسے آپریشنز آ رہے ہیں میں آپرینٹس کو نکالتا ہوں, آپریٹ کرتا ہوں, واپس ریزلٹ ڈال دیتا ہوں. بڑا سمپل سا کمپیکٹ سا کوڈ ہے اور بڑا سمپل سا ڈیٹا اسٹرکچر میں استعمال کر رہا ہوں. 3 ایڈریس کوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی بڑے بڑے ایکسپریشنز آئیں گے جس میں بہت ساری ٹرمز ہیں تو بے تحاشا ٹیمپرریز آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ 3 ایڈریس کوڈ میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ایک وقت میں ایک آپریشن, یہ نہیں کہ وہ سائملٹینیسلی ملٹیپلائی ڈیوائڈ یہ سارا کچھ کرو, نہیں, پہلے یہ کرو پھر یہ کرو, جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے ملٹیپلائی کرو پھر سبٹریکٹ کرو. اس خاطر وہ جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں یعنی کہ ملٹیپلیکیشن کرنے کے نتیجے میں جو ریزلٹ آئے گا وہ کہاں جائے, اب وہ اسٹیک تو ہے نہیں ہے, اس کو ٹپکلی آپ کسی ٹیمپرری میں ڈال دیں گے یا کسی رجسٹر میں ڈال دیں گے. بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اگر رجسٹر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں, پھر واقعی آپ کو میموری لوکیشن میں ڈالنا پڑے گا, اور ایونچولی کمپائلرز کو ایسا کرنا پڑتا ہے اگر وہ نان اسٹیک بیسڈ مشینز ہو. لیکن اگر اسٹیک مشین ہے تو کوڈ جو ہے بڑا سمپل کمپیکٹ ہے, اور اس میں یہ ٹیمپرریز والا معاملہ جو ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. All results and arguments are transitory unless explicitly moved to memory. اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب 2 آپرینٹس کو آپ نے پاپ کر کے اس کا ریزلٹ کمپیوٹ کر لیا اور ریزلٹ کو واپس پش کیا تو وہ آپرینٹس جو اسٹیک میں تھے وہ کہاں گئے, جو کہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس تھے. بائی دا وے یہ وہ نہیں ہے جو کہ اوریجنلی ایکس اور وائی میں تھے, یہ اب جو کمپیوٹیشن کے اندر وہ جو سب ایکسپریشنز ہیں ان کی ویلیوز ہیں وہ کہاں گئیں. تو یہ جو ٹرانزیٹوری والی بات ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیک میں آئی تھی اور پھر گئیں. اب اگر آپ نے ان کو بچانا ہے فار سم ریزن, جیسے وہ کامن سب ایکسپریشن والی بات تھی کہ اگر وہ کاروائی آپ نے کرنی ہے, وہ جو یاد ہے اے ایس ٹی میں ہم نے کامن سب ایکسپریشن ڈھونڈ کے کہا تھا کہ بھئی ایک نوڈ جو ہے وہ دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ایک پوائنٹر کو ادھر شفٹ کر دیں, جس کی بنا پہ وہ ڈیگ بن گیا تھا. اب اگر ایسی بات ہے کہ آپ کو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس چاہیے مے بی ایٹ اے لیٹر اسٹیج, تو پھر یہ اسٹیک والا معاملہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ جو انٹرمیڈیٹ آپرینٹس ہیں ان کو میموری میں کہیں سیو کرنا پڑے گا جو بعد میں آپ اس کو ریکال کر لیں. اسٹیک ادروائز سب کچھ چیزیں اڑتی جائیں گی. اسٹیک مشین کوڈ از سمپل ٹو جنریٹ اینڈ ایکسیکیوٹ. میرے خیال میں یہ اب کاروائی آپ کے سامنے ہے کہ سمپل بھی ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنا تو سمپل اسٹیک پش پاپ والا معاملہ ہے.
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیک کے ٹاپ ایلیمنٹس کو سواپ بھی کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا آپریشن آپ اسٹیک کا بنا لیں جو کہ ٹاپ ایلیمنٹس جو دو ہیں ان کو سواپ کرے گا. اب یہ کیوں ہے، یہ مثالیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اور بعد میں شاید ہمیں نظر بھی آئے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے، آپ اس کی اہمیت یعنی کہ اس کے استعمال جو ہے اس کے حوالے سے دو لینگویجز کا میں ریفرنس دیتا ہوں. اسمال ٹاک 80، یہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرے ہو. دس از پرابلی ون آف دا ٹرولی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج. اسمال ٹاک یہ جو زیروکس ایک کمپنی ہے اس کا پیلو آلٹو ریسرچ سینٹر ہے، اس میں یہ ڈیولپ ہوئی تھی. بلکہ آپ لینگویجز کی ہسٹری دیکھیں یا ورک اسٹیشنز کی ہسٹری دیکھیں تو یہ اسمال ٹاک جو ہے اس کا بہت سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے. اور اگر آپ نے ٹرولی آبجیکٹ اورینٹیڈ کانسیپٹ جو ہے ان کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ کیوں ہے، ایسا لوگوں نے کیسے سوچا، کیوں سوچا، اور ان کے کانسٹرکٹس اور یہ ساری باتیں ہیں، یہ اگر آپ نے سمجھنی ہے تو اس لینگویج کو سیکھیے. یقیناً اس سے آپ کو یہ جو سارا فلسفہ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈنس کا، اس کے بارے میں بے تحاشا تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس لینگویج سے ملے گی. لیکن جو ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ اسمال ٹاک ایک لینگویج، اور جاوا جانتے ہیں ایک لینگویج ہے اور بڑی پاپولر ہے. ایکچولی یوز بائٹ کوڈز which are abstract stack machine codes. The byte code is either interpreted or translated into target machine code. یہ آگے میں نے parentheses میں JIT لکھا ہے, which stands for just in time compiler یا just in time tool ہے جو کہ byte code کو machine code میں convert کر دیتا ہے. اچھا یہاں پہ ذرا جاوا کے حوالے سے دیکھیے. یہ جاوا آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جاوا میں پروگرامنگ کرو. جاوا جو ہے ٹھیک ہے, اس کا سینٹیکس سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ سی پلس پلس لائک ہے. ہاں ٹھیک ہے, سی پلس پلس کی کافی چیزیں اس میں نہیں ہیں, پوائنٹرز نہیں ہیں, ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے, کوئی فنکشن پروسیجر جو ہے وہ کلاس سے باہر نہیں ہو سکتا, اس کو کلاس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے, تمام ویریبلس جو ہیں وہ ریفرنس ویریبلس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جاوا بڑی پاپولر لینگویج ہے. لیکن ذرا اس کے پیچھے جو ایکٹیویٹی ہے کہ یہ ایکچولی جاوا چلتی کیسے ہے, ہوتا یہ ہے کہ اس کا کمپائلر جو ہے وہ اس کی جو ریپرزنٹیشن بناتا ہے آپ کے کوڈ کی, وہ ایکچولی ایک IR ہوتی ہے جو کہ بائٹ کوڈ ہے. اور بائٹ کوڈ جو ہے وہ لگتا اسمبلی لینگویج ہے لیکن وہ ایک اسٹیک بیسڈ مشین کے لیے ہے, بالکل ویسے پش پاپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کا بائٹ کوڈ دیکھیں, اس کے ایکچولی آپ کو مل جاتے ہیں ویژولائزرز مل جاتے ہیں جو کہ آپ جاوا کا بائٹ کوڈ لے کے اس ٹول کو دیں تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہے, اس کی ایکسیکیوشن دکھا دے گا. اب ذرا یہ سوچیے کہ اس کی ایکسیکیوشن وہ اینیمیٹ کیسے کرے گا, پریسائسلی ایک اسٹیک کے ذریعے, اور آپ کو لگے گا کہ اسٹیک کے اندر آپرینٹس جا رہے ہیں اور پاپ ہو رہے ہیں اور پش ہو رہے ہیں. اب اس چیز کا مقصد کیا تھا, جاوا نے ایکچولی یہ چیز جو ہے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا. اور یہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک کمپائلر نے جو کوڈ جنریٹ کیا وہ ایکچولی ٹارگٹ مشین کے لیے نہیں ہے, اس کو چلانے کے لیے ایک اور ٹول درکار ہوتا ہے جو کہ جاوا کے کیس میں جاوا ورچوئل مشین ہے. ورچوئل اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں, کیونکہ یہ جو بائٹ کوڈ ہے یہ کسی خاص مشین کے لیے نہیں, وہ تو ایزوم کرتا ہے کہ کوئی ایسی مشین ہے جس میں لیٹس سے اسٹیک ہے, جس میں آپرینٹس پش ہو سکتے ہیں, پاپ ہو سکتے ہیں. جاوا ورچوئل مشین جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن ہے, ایک پروگرام ہے جو کہ سمپلی اس کوڈ کو پھر انٹرپریٹ کرتا ہے. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا کوڈ پش پاپ, لٹرلی وہ پش پاپ کرتا ہے. اور بالکل ویسے میموری میں وہ اسٹیک بنائے گا, اس میں وہ پش پاپ کرے گا, اس کا ریزلٹ آئے گا, اس کو پھر وہ پریزنٹ کر دے گا. تو جاوا کے پروگرام جب آپ چلاتے ہیں ایکچولی آپ ایک انٹرپریٹر کو چلاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پیسکیل کی ایک ورژن تھی جو کہ پی کوڈ جنریٹ کرتی تھی, پی فار پیسکیل. وہ بھی یہی تھا کہ وہ فائنل اسمبلی لینگویج جنریٹ نہیں کرتی تھی, ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ IR جنریٹ کرتی تھی جو کہ اسی طرح اسٹیک بیس تھی. اب اس ساری چیز کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو بائٹ کوڈ ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے, یہ تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ بھئی اس کو انٹیل پہ چلنا ہے یا سولارس پہ یا سن اسپارک پہ چلنا ہے یا موٹرولا پہ چلنا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ تو کوئی مشین پہ چل سکتا ہے. اور وہ کوڈ انٹرپریٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس مشین کے لیے یا مے بی اس OS کے لیے, جیسے ونڈوز ہے یا میکنٹاش میک OS ہے یا لائنکس ہے یا یونکس ہے, یہ جو بھی ہے, اس آرکیٹیکچر اس آپریٹنگ انوائرمنٹ میں آپ ایک انٹرپریٹر لکھتے ہیں جو کہ جاوا ورچوئل مشین کہلاتا ہے وہ مشین ہی. اب ہوگا یہ کہ یہ جو بائٹ کوڈ نکلا ہے یہ اسٹیک بیس مشین اسیوم کرتا ہے جو کہ اب انٹرپریٹر پرووائڈ کر رہا ہے, انٹرپریٹر اس کو ایکسیکیوٹ کر دے گا.
یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم یہ ہوئی کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ بھی ایکچولی ایک ایپلیکیشن کر رہی ہے, یعنی کہ وہ لو لیول مشین پہ ٹریڈیشنلی جس طرح وہ بائنری کوڈ چلتا ہے ویسے نہیں یہ چلتا, وہ ایک ایپلیکیشن اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ نے یہ سمجھنا تھا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی انٹرپریٹرز ہوتے کیا ہیں, تو وہ یہ ایک مثال ہے, بڑی اچھی مثال ہے کہ جاوا کمپائلر بائٹ کوڈ جنریٹ کرتا ہے فار اسٹیک مشین, ایبسٹریکٹ اسٹیک مشین, جو کہ ایک انٹرپریٹر آ کے اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے, وہ اس کو چلا دیتا ہے. معاملہ یہ تھا کہ بھئی یہ انٹرپریٹر جو ہے یہ شاید اتنی تیز نہ چلے جتنا کہ مشین کوڈ چلتا ہے, اور شروع میں ایکچولی یہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ جاوا کے پروگرامز جو ہیں وہ سی پلس پلس کے پروگرامز کے مقابلے میں آہستہ چلتے ہیں, یعنی کہ ان کی ایکسیکیوشن سلو ہے. تو ایک حال یہ نکالا گیا, اب یہاں پہ ٹرانسلیٹر والی بات, کہ جو اسٹیک مشین کا بائٹ کوڈ نکلا ہے اس کو انٹیل کے لیٹ سے اسمبلی کوڈ میں کنورٹ کر دو. یہ ہے اب وہ ان اے سینس سورس ٹو سورس ٹرانسلیشن, لیکن سورس جو ہے وہ ٹریڈیشنل سی پلس پلس یا جاوا نہیں بلکہ بائٹ کوڈ, یہ پش پاپس ہیں سارے, اس میں وہ سارے آپ کے ہیں پروگرامنگ کانسٹرکٹس سارے انکوڈڈ ہیں. ان کو لے کے اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کرو, اسمبلر کو کال کرو, اس سے بائنری کوڈ بناؤ اور اب اس کو چلا دو. لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے جو ایکسیکیوٹیبل بنے گا وہ صرف لیٹس سے انٹیل پہ چلے گا, یا اس آپریٹنگ انوائرمنٹ میں بھی اس کو درکار ہوگی کہ وہ ونڈوز میں صرف چلے گا. بائٹ کوڈ بنانے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو جاوا کوڈ ہے ان اے سینس ایکسیکیوشن پوائنٹ آف ویو سے پورٹیبل ہے, یعنی کہ آپ اس کو جہاں پہ بھی جے وی ایم ملے گی وہاں پہ اس کو آپ چلا دیں, آپ کو ریکمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ساری ایپلیٹس والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جاوا کا بائٹ کوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آپ کا براؤزر, اور وہ جے وی ایم جو ہے وہ آپ کے براؤزر میں ہوتی ہے, وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتی ہے. لیکن یہ انکریزنگلی پاپولر ہے یہ جے آئی ٹی والا معاملہ کہ جو ایکسیکیوشن انوائرمنٹ ہے جے وی ایم ہے وہ اصل میں کرتی کیا ہے, ٹرانسلیٹر ایک چلاتی ہے جو بائٹ کوڈ کو اسمبلی لینگویج میں بنا کے اس کو بائنری کوڈ میں کنورٹ کر کے مشین کوڈ میں کنورٹ کر کے اس کو پھر چلاتی ہے, اور ایکچولی اس سے آپ ای ایکس ای بنوا سکتے ہیں. اب وہ ای ایکس ای ہے جو ہے صرف ونڈوز پہ لیٹ سے چلے گی اور صرف انٹیل پہ چلے گی. اینی ویز جو بات میں نے کہنی تھی وہ یہ کہ کس طرح یہ جو بائٹ کوڈ یا اسٹیک مشین والا آئیڈیا ہے اس کو اب بڑے لارج اسکیل پہ ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. اگر پہلے اس کی اتنی اچھی مثال نہیں تو اب اس کی نہایت عمدہ مثال ہے یہ ساری جاوا انوائرمنٹ جو ہے, اور بلکہ آپ کو سی شارپ میں بھی کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجیز نظر آئیں گی. وہ جو کامن رن ٹائم اس کے اندر انوائرمنٹ ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی کام کرتی ہے ایبسٹریکٹ مشین کو لے کے, تاکہ یہ ایبسٹریکٹ مشین جو ہے یہ پورٹیبل ہو. اب آپ کا کوڈ جو ہے سورس لیول پہ تو میں بھی پورٹیبل ہے کہ سی کا کوڈ یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی کمپائل ہو سکتا ہے, لیکن اب میں ایکچولی کمپائل فارم کو بھی پورٹ کر سکتا ہوں, یعنی کہ یہ آئی آر فارم جو ہے اس کو ایک جگہ سے میں دوسری مشین پہ دوسری انوائرمنٹ میں دوسرے او ایس میں لے جا کے بھی چلا سکتا ہوں. آئیے اب ہم ڈسکشن واپس اپنے آئی آر کی طرف لاتے ہیں جو کہ 3 ایڈریس کوڈ ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے پروجیکٹ میں بھی اور بقیہ کورس میں بھی. 3 address code, most operations have the form x is assigned y op z. اب یہاں پہ وہی بات کی اسائنمنٹ جو ہے یہ میموری ٹرانسفر ہے یا رجسٹر میں جا رہی ہے with an operator op, یہ جو y اور z کے درمیان ہے, 2 operands جو y اور z ہیں, and the result جو کہ x ہے. اور یہ آپ سمجھ کے ہوں کہ بعض کا جو آپریٹر ہے وہ نہیں موجود ہوگا تو اس کیس میں یہ سمپل جیسے کہتے ہیں نا میموری ٹرانسفر ہے کہ y سے ڈیٹا x میں ڈال دو, کاپی کر دو اس کو, تو وہ فارم بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک سنگل آپرینڈ ہے. لیکن جو 3 ایڈریس والی 3 جو ہے اس میں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ 3 چیزیں انوالوڈ ہیں, ایکس وائی زی, یہ 3 ایڈریسز ہیں جس کی وجہ سے 3 ایڈریس کوڈ اس کو ہم کہتے ہیں. سم آپریٹر سچ ایز این امیڈیٹ لوڈ کہ بھائی ایکس کو وائی میں ڈال دو یا ایکس سے ڈیٹا لے کے رجسٹر میں ڈال دو, اینڈ اے جمپ جس میں آپ وہ جمپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ جنرلی کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہیں اور نان کنڈیشنل بھی, یہ اب وہ اسمبلی لینگویج والی باتیں کچھ آ رہی ہیں. ول ریکوائر فیور آرگیومنٹس, یعنی کہ اس کو 3 یا 2 آپرینٹس کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ سمپل جمپ میں لیبل ہوگا کہ ادھر جمپ کر جو. امیڈیٹ لوڈ میں ہوگا کہ فلانی میموری لوکیشن سے ڈیٹا جو ہے اس کو لا کے اس میموری لوکیشن میں یا رجسٹر میں ڈال دو. 3 ایڈریس کوڈ جو ہم استعمال کریں گے اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپرینٹس 3 ہوں گے جو کہ 2 اس میں سے میموری لوکیشن جنرلی ہوں گے یا مے بی رجسٹرز ہوں گے اور ایک ریزلٹ ہوگا. اب 3 ایڈریس کوڈ کیوں استعمال کیا جاتا ہے, کیوں یہ پاپولر ہے, اس کی وجوہات ہیں.
لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہ ڈسکشن ہم آج نہیں کریں گے. میری تجویز کہ آپ ریڈنگ مٹیریل میں یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے جو کہ ایکچولی ایک لینئر آئی آر ہے، اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ ایک نظر دیکھ لیجئے. ہم یہ گفتگو جو ہے اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ اگلے لیکچر میں اور آئندہ لیکچرز میں کرتے رہیں گے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.